کہ مسلمانوں میں یہ تصور کہاں سے آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ جزاک اللہ شراز صاحب، بڑا صحیح سوال اور بہت ایسا سوال ہے جو لوگوں کے دماغوں میں اٹھتا ہے کہ اگر اس طرح کی بات واضح طور پر قرآن و حدیث میں ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وفات پا گئے ہیں، تو پھر یہ جو حیات مسیح کا عقیدہ ہے کہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا عقیدہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث خلاصتاً پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ پھر جب ان کو اطلاع ملی تو وہ مدینہ آئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے جہاں پر آپ کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرہ تھا اس کو بوسہ لیا، اور اس کے بعد آپ رونے لگے اور آپ کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت جو آپ کے مقدر میں تھی، جو آپ کے باوجہ انسان ہونے کے آپ کے مقدر میں تھی، آپ وفات پا چکے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اور وہ باتیں کیا کر رہے تھے؟ وہ باتیں کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں، اور لوگوں میں اعلان کر رہے تھے، اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ تلوار لے کے جو ہے وہ کھڑے تھے کہ جو کوئی ایسی بات کرے گا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اور آپ یہ حضرت عمر ساتھ میں یہ بھی کہتے جا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے بلکہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور جو لوگ آپ کی موت کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں ان کو وہ سزائیں دیں گے۔ صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عمر کو کہ بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعی جوش تھا وہ نہ مانے۔ پھر آپ نے ان کو دوبارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں مانے۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھا۔ جب آپ نے کلمہ شہادت پڑھا تو مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، پس کیا اگر یہ بھی وفات پا جائے یا قتل ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ یقیناً شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ بس راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسے معلوم ہوا کہ جیسے یہ آیت آج ہی اتری ہو، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اب وہ ہم نے آیت ساروں نے یہ صحیح جو آیت تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھ لی، اور پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی۔ بس اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے وقت میں تو ہرگز حیات مسیح کا عقیدہ موجود نہیں تھا، بلکہ یہ بعد کی پیداوار ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام رسولوں کے سردار تھے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات تخلیق کی گئی ہے، وہ کیوں وفات پا جائیں؟ بس اس حدیث سے اور کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا بلکہ چپ کر کے بات مان لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسے جوش میں تھے
وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے اور انہوں نے بھی سر تسلیم خم کر لیا۔ بس کم از کم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ غلط عقیدہ تو ہرگز نہیں تھا۔ دراصل حیات مسیح کا جو عقیدہ مسلمانوں میں راہ پا گیا ہے، اس کی وجہ وہ جوگ در جوگ عیسائیوں کا مسلمان ہونا ہے، جو اپنے ساتھ حیات مسیح کا عقیدہ لیتے آئے، اور اس عقیدہ کو اس وقت اور تقویت ملی جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں بھی آخری زمانہ میں مسیح و مہدی کے آنے کا اعلان کرتا ہے۔ نیز اس دور کے مفسرین نے بھی عیسائی اور یہودی روایات کو جب کثرت سے اپنی تفاسیر میں جگہ دینی شروع کی تو یہ عقیدہ بھی درج کرتے چلے گئے، مگر اس کے باوجود بہت سے علماء نے اپنی کتب میں وفات مسیح کا بھی اقرار کیا ہے، جن میں سب سے بڑھ کر شیخ الاکبر علامہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ شامل ہیں، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ متعدد ایسے علماء سلف موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف وفات مسیح کا اقرار کیا بلکہ علل اعلان اس کا اعلان کیا اور اپنی کتب میں اس کو درج کیا۔ پھر اگر موجودہ زمانہ میں یا آج کے قریب کے زمانہ کو دیکھیں تو مسلمانان برِ صغیر کی عظیم رہنما سر سید احمد خان، جو کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بانی بھی ہیں، وہ اپنی تفسیر القرآن میں تحریر کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق 4 جگہ ذکر آیا ہے۔ مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اذال اوہام میں 30 آیات کا ذکر کیا ہے، لیکن کم از کم 4 آیات کا تو سر سید احمد خان بھی مانتے ہیں کہ 4 آیات 4 جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پا جانے کا ذکر ہے، اور وہ اس وجہ کو بیان کرتے ہوئے کہ کیوں مسلمانوں میں حیات مسیح کا عقیدہ آ گیا، وہ لکھتے ہیں کیونکہ علماء اسلام نے بتقلید بعض فرق نصارہ کے قبل اس کے کہ مطالب قرآن مجید پر غور کریں یہ تسلیم کر لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے آیتوں کے بعض الفاظ کو اپنی غیر محقق تسلیم کے مطابق کرنے کی بے جا کوشش کی۔ بس انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ جب جوگ در جوگ لوگ عیسائی ہوئے تو بجائے اس کے کہ جو علماء تھے وہ اپنے لوگوں کے عقیدہ کو درست کرتے، انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ قرآن کریم کو اپنے عقیدوں کے مطابق کر لیں، اور یہ سراسر ان کی غلطی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جو علماء ہیں ان کے حوالے درج ہیں، اور ہماری alislam.org پہ بھی موجود ہیں، اور کتابوں میں بھی حوالے جو ہیں وہ بے شمار مل جاتے ہیں علماء سلف کے جو فاتح مسیح کے قائل تھے۔ اور اس کے بارے میں اس کے مسلمانوں میں یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا ہے حیات مسیح کا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام تحریر کرتے ہیں۔ میں آپ کی تحریر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح مسیح کی حیات کا مسئلہ بھی ایک عجیب سر ہے، باوجود یہ کہ قرآن شریف کھول کھول کر مسیح کی وفات ثابت کرتا ہے، اور احادیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو آیت استدلال کے طور پر پڑھی گئی وہ بھی اس کو ثابت کرتی ہے، مگر باوجود اس قدر آشکار ہونے کے خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی کر لیا اور آنے والے موعود کے لیے اس کو مخفی رکھا۔ چنانچہ جب وہ آیا تو اس نے اس راز کو ظاہر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کسی بھید کو مخفی کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس بھید کو اپنے تک مخفی رکھا، مگر جب آنے والا آ گیا اور اس کے ہاتھ میں اس سر کی کلید تھی، اس نے کھول کر دکھا دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا اور ضد کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے۔ بس مسلمانوں میں سے جو ایک گروہ کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مادی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور آخری زمانہ میں وہ دوبارہ اس جسم سمیت زمین پہ اتریں گے، یہ ہرگز بات کا عقیدہ ہے، نہ اس کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے، نہ اس کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، اور نہ ہی اس کا ثبوت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملتا ہے، بلکہ یہ بات کے علماء کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے قرآن کریم پر غور نہیں کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ بس شراز صاحب یہ اس کا یہ جو ہے آپ کے سامنے میں یہ خلاصہ یہ نکلتا ہے
کہ جب جوگ در جوگ عیسائی مسلمان ہوئے ہیں تو وہ اپنے ساتھ یہ عقیدہ لیتے آئے ہیں، اور اس کا جو ہے ہر کوئی اقرار کر رہا ہے، اور علماء سلف نے اور خصوصاً سر سید احمد خان نے اس بات کا ذکر اپنی تحریرات میں کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔